بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روز شام کو مجھے کمرے سے نکال دیتی اور مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس لیے میں اب باہر کہیں چکر چلا رہا تھا جب ایک دن اچانک میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی کہ تم مرد نہیں ہو، اس لیے مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ایک لمحے میں اسے طلاق دے دی۔ جب دوسری شادی کی، دوسری بیوی بھی ایسا ہی کرتی۔ میری اب تک 4 طلاقیں ہو چکی تھیں۔ اب مجھے ان سب کی وجہ جاننی تھی۔ جو ہی میں نے 5ویں شادی کی تو بیوی کو اسی رات چھوڑ کر پردیس چلا گیا کہ کہیں یہ بھی مجھ سے طلاق نہ مانگ لے، اور پھر جب لوٹ کر 2 سال بعد گھر واپس آیا تو بیوی کے کمرے میں قدم رکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو پہلے سے ہی میرے جیسا۔ میرا نام شہروز ملک ہے اور میں وڈیروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابو نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلے بھی ان کا مزاج سخت تھا، لیکن ماں کو گھر سے نکالنے کے بعد وہ تو حد درجہ سخت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نرم رویہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ ہماری پھپھو بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کے سنگ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھیں۔ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ابو سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی ان کی طرح سخت مزاج رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے ساتھ کوئی نرمی برتنا شاید انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دونوں ایک بار کوئی فیصلہ کر دیں تو زمین آسمان ایک طرف ہو جائے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل ہوتا۔ اس لیے مجھے یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، نہ ہی میں ان سے زیادہ فری ہوتا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں قید جیسا ماحول لگتا، اسی لیے میں زیادہ تر وقت باہر ہی گزارا کرتا، کیونکہ اب باہر جا کر مجھے آزادی محسوس ہوتی۔ اور پھر ایک دن میری پھپھو نے کہا کہ وہ میری شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ شادی ہمارے خاندان میں ہر کسی کو ہی کرنا پڑتی تھی، اور کبھی کبھی تو لوگ 2 یا 3 شادیاں بھی کر لیتے۔ میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اگر شادی ہو جائے گی تو کم از کم گھر میں بیوی تو میری بات ماننے والی ہوگی نا، ورنہ گھر میں کوئی بھی میری بات نہیں سنتا۔ پورے گھر کے اندر میرے ابو اور پھپھو کی حکومت چلتی تھی۔ میری بیوی گھر میں آ جائے گی تو مجھے بھی گھر میں رہنے کے لیے کوئی وجہ مل جائے گی، اس لیے میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوں، لیکن میں خاموش رہ گیا، کیونکہ اس وقت گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے اور میں مہمانوں کے درمیان کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح جب میں دوسرے دن اپنے کمرے میں جانے لگا تو دوسرے دن بھی اس نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن وہ میری پھپھو کی پسندیدہ بہو تھی، اس لیے میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پھپھو نے مجھے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا اگر اسے ذرا سی بھی کھروچ آئی یا تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ اور پھر روز ہی یہ تماشا ہونے لگا۔ میری بیوی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور اب میں بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کیونکہ مجھے اس کے رویے پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ میرے جو ارمان تھے کہ شادی کے بعد میری زندگی سکون میں آ جائے گی، وہ سارے برباد ہو گئے۔ ایک دن اچانک میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، آج خود میرے پاس آئی ہے۔ لیکن اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس نے بولا کہ میں مرد نہیں ہوں، اسی لیے مجھے طلاق دے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے فوراً طلاق دے دی، اور وہ خوشی خوشی طلاق لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ جب میری پھپھو کو پتہ چلا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ آخر میں نے اسے طلاق کیوں دی۔ مجھے پہلے ہی اس کی بات پر غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے پھپھو سے بولا کہ یہ بات جا کر آپ اپنی چہیتی بہو سے پوچھ لیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ گھر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی۔ میرے ابو نے بھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ شاید پھپھو نے انہیں سارا معاملہ بتا دیا تھا، مگر وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تھے، اور میرے ذمہ کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری پھپھو دوبارہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ سوچ کر حامی بھر دی کہ پہلی بیوی نہ صحیح، دوسری بیوی ہی میرے لیے اچھی ثابت ہو۔ لیکن اب میری دوسری بیوی نے بالکل وہی حرکتیں شروع کر دی جو پہلے والی کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری قسمت ہی خراب ہے، اور بالکل اسی طرح پہلی بیوی کی طرح دوسری بیوی نے بھی میرے پاس آ کر مجھے بولا تھا کہ تم مرد نہیں ہو، اس لیے مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے اسے بھی فوراً غصے میں آ کے طلاق دے دی، اور پھر میرے ساتھ ایسا ہر بار یہ ہونے لگا۔
میری اب تک 4 طلاقیں ہو گئی تھیں۔ اب مجھے یہ سب کچھ ایک راز لگنے لگا تھا۔ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ میں دنیا کا پہلا مرد تھوڑی نہ ہوں جس نے شادی کی۔ ہر انسان ہی شادی کرتا ہے، میرے خاندان کے مردوں نے بھی شادی کی، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ جو ہی میری 5ویں شادی ہوئی تو میں اسی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھی مجھ سے باقی 4 بیویوں کی طرح طلاق کا مطالبہ نہ کرتے۔ لیکن جب 2 سال بعد میں اپنے ملک واپس آیا اور اپنے کمرے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو میری بیوی کے ساتھ میری ہی شکل کا ایک انسان بیٹھا ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ راستے میں مجھے میری پھپھو مل گئی۔ ان سے میں نے کہا کہ وہاں میرے کمرے میں میری ہی شکل کا انسان ہے، تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ میرے ساتھ وہ کمرے میں آئیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوی بھی خاموش سر جھکا کر کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے کمرے کی جانب دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا خواب نہیں ہے، میں نے ابھی بھی اپنی شکل کا ایک انسان یہاں دیکھا ہے۔ تو میری پھپھو کہنے لگی کہ تم 2 سال بعد اپنے کمرے میں آئے ہو، اسی وجہ سے تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر میری بیوی بھی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بتاؤ یہاں پر کوئی میری شکل کا تھا؟ تو وہ بولنے لگی، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ خود ہی مجھے شادی کی راہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سوال تو مجھے آپ سے کرنے چاہیے تھے، الٹا آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جو کہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میرا دھیان بالکل بھی اس کی باتوں پر نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ مجھے اس بارے میں اپنے ابو جان سے بات کرنی چاہیے، شاید انہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کیونکہ جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو سب سے پہلے اپنے ابو کو بتا کر گیا تھا، پھر وہ مجھ پر کیوں غصہ تھے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس بارے میں پھپھو سے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بتانے نہیں چاہتے۔ تمہارے ابو کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے یہ تم خود جا کر ان سے پوچھ لو۔ میں اپنے ابو کے غصے سے بہت زیادہ ڈرا کرتا تھا، لیکن مجھے اپنی پھپھو کی یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں کچھ پتہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہیں تو سب کچھ پتہ تھا۔ رات کے وقت بھی میں باہر ہال میں سو گیا، اپنے کمرے میں نہیں گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ میری بیوی مجھے کمرے سے نہ نکال دے۔ رات کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ ہنسنے کی آواز میری بیوی کی نہیں تھی۔ اس لیے مجھے شک ہوا اور میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا مگر واقعاً کمرے سے ہنسنے کی آواز واضح آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا تو ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہنسنے کی آواز ایسے بند ہو گئی جیسے کبھی کوئی یہاں ہنسا ہی نہیں تھا۔ میری بیوی نے سنجیدگی کے ساتھ دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا کہ اندر کون ہنس رہا تھا؟ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ الٹا مجھ سے ہی پوچھنے لگی کہ کون ہنس رہا تھا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے ایک طرف کر کے پورا کمرہ چھان مارا لیکن کمرے میں واقعاً کوئی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مجھے ایسا لگنے لگا جیسے واقعاً میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا مگر میں نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہو۔ پہلے میری 4 بار طلاق ایک ساتھ ہونا کوئی عام بات تو نہ تھی، اور اب مجھے اپنے ہی جیسے انسان کا نظر آنا اور پھر اپنی بیوی کے کمرے میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آنا، یہ سب کچھ بھلا اتفاقاً تو نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی میرے ساتھ بہت گندا کھیل کھیل رہا ہے، اور اب اگر سب کچھ جانتے ہوئے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی، اس لیے مجھے اس بارے میں پتہ لگانا چاہیے۔ اگلے دن سے میں نے گھر کے ایک ایک فرد پر نظر رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے نوکروں کو بھی اپنے شک کا نشانہ بنا لیا۔ آخر مجھے بھی پتہ لگانا تھا کہ میرے گھر میں ایسی کون سی سازش ہو رہی ہے جس سے میں ہی انجان ہوں۔ میرا سب سے پہلا شک اپنے کزن پر گیا۔ یہ ساری دولت اور جائیداد میرے باپ کی تھی، ہماری پھپھو کا اس میں بس تھوڑا سا ہی حصہ تھا، لیکن ان کا بیٹا اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور حد سے زیادہ بدتمیز تھا، مگر میرے ابو سے کبھی بھی کچھ نہیں کہتے، انہیں صرف اپنے بیٹے پر ہی سارے جہاں کی سختی کرنا آتی۔ مجھے اس بات نے بھی شک میں مبتلا کر دیا، آخر اپنی بہن کے بیٹے اور اپنے خود کے بیٹے میں اتنا فرق کیوں؟
میں نے اپنے قسم پر نظر رکھنا شروع کر دی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے باپ کے سامنے اتنا مہذب انداز میں بات کر رہا تھا کہ شاید اس کے فرشتے بھی حیران رہ جاتے، جبکہ باقی سب سے بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتا۔ لیکن خیر اب مجھے اس پر شک نہیں رہا تھا، کیونکہ ایسی حرکتیں کر کے وہ صرف میرے باپ سے پیسے لے سکتا تھا، مگر میرے گھر میں جو ہو رہا تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی لیے مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ لگانے کی ضرورت تھی۔ اگلے دنوں جب میں گاؤں میں گھومنے کے لیے گیا تو مجھے عورت نظر آئی، جسے دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کے لیے اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے اب بس اس پر شک ہونے لگا تھا، آخر وہ مجھے دیکھ کر کیوں اس طرح بھاگ گئی۔ میں اسی پریشانی میں گھر واپس آیا تو پھپھو کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت رویہ اپناتے ہوئے دیکھا۔ میں نے حیرت سے ان کے بچوں پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کرتے دیکھا تھا انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹا نہیں تھا، مگر آج وہ اپنے بچوں پر غصہ کر رہی تھی تو مطلب اس کی وجہ بہت بڑی تھی۔ لیکن میں جیسے ہی ان کے پاس گیا تو وہ چپ ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آنے لگی۔ میں نے ان کے اس رویے کو بھی حیرت سے دیکھا۔ تبھی میری بیوی مجھے وہاں آتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ وہیں سے واپس چلی گئی۔ مجھے میرے گھر کا ہر فرد ہی سازشی لگ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ میری پھپھو میری بیوی کو نہ جانے کس بات کے لیے سنا رہی ہیں، اور انہوں نے میری بیوی کا ہاتھ زور سے مروڑا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خاموشی سے وہاں بھی چلا گیا اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور پوچھا کہ پھپھو تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ الٹا وہ مجھ پر یہ واضح کرنے لگی کہ مجھے ان ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ مجھے تو اپنی پہلی 4 بیویوں پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا۔ مجھے تو اپنی پہلی 4 بیویوں پر ہی بہت غصہ تھا، اور اب یہ بھی مجھے غصہ دلانے والی باتیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا شاید میری زندگی میں شادی کا سکون ہے ہی نہیں۔ اگلے دن جب میں گھر سے باہر گیا تو دوبارہ مجھے وہی عورت نظر آئی، لیکن اس بار اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس بار بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی اور مجھے کیوں دیکھتی رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کیوں دیکھے گی؟ تمہارے باپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن وہ لوگ میرے بچوں کی چاہت میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میری ماں اسی گاؤں میں تھی اور اس وقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے ان کی باتوں کے بارے میں سوچا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انہوں نے بچے کا لفظ استعمال کیا تھا، مگر میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کن بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں اس گھر میں۔ ان کی بات پر میں نے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ بتائیں۔ تو جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اس کے بعد مجھے سب کچھ صاف صاف سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ حویلی میں چلے۔ میں انہیں لے کر حویلی میں آ گیا تو میرے باپ نے جب انہیں دیکھا تو بہت زیادہ غصہ کرنے لگا، لیکن میری پھپھو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری ماں نے کہا کہ میرا دوسرا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوسرا بیٹا مر گیا ہے۔ مگر میری پھپھو آنکھیں چرا رہی تھیں جیسے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج جھوٹ بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کو سامنے لے کر آؤ۔ تو اس نے میری پھپھو کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ میرے بھائی کو لے کر آیا جو بالکل میری طرح ہی نظر آتا تھا، مگر وہ پاگل تھا اور بچوں کی طرح حرکتیں کیا کرتا۔ تو اسے دیکھ کر میرا باپ بھی دنگ رہ گیا۔ تو اس نے میری پھپھو سے کہا یہ تو مر گیا تھا۔ تو میری پھپھو نے کچھ بھی نہیں بولا، بس سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میرے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ سچ بتاؤ، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ان کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا، وہ بھی اتنے ہی انجان تھے جتنا کہ آج تک میں رہا تھا۔ میرے ابو نے غصے میں ان سے کہا کہ مجھے سارا کچھ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی تمہارے بچے سمیت اس گھر سے نکال دوں گا، پھر تمہارا کوئی دوسرا آسرا نہیں رہے گا۔ میرے باپ کی بات سن کر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں بتاتی ہوں۔ تمہارے گھر میں جب 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے ایک کو میں نے خواجہ سرا بتایا، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، بالکل وہ صحیح تھا۔ دوسرے بچے کو میں نے دائی ماں کو دے کر کہیں پھینکوانے والی تھی، لیکن آپ نے اپنے دوسرے بچے کو بھی دیکھ لیا اور میرا سارا پلان خراب ہو گیا۔ مگر میں نے آپ کی نظر میں ایک بیٹے کو تو برا بنا دیا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ اصل میں میرا پلان یہ تھا کہ آپ کے ایک بچے کو غائب کروا کے دوسرے بچے کو خواجہ سرا بتاؤں گی۔
تو آپ اپنے اس بیٹے کو گھر سے خود ہی باہر بھیج دیں گے اور پھر اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیں گے کہ وہ تو تیسری مخلوق پیدا کرتی ہے۔ اس طرح آپ کے نہ ہی بچے رہیں گے اور نہ ہی بیوی، اور پھر ساری جائیداد کے وارث میں اور میرے بچے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا جب آپ نے دوسرے بچے کو بھی دیکھ لیا، مگر میں ایک خواجہ سرا ثابت کر چکی تھی، اور پھر میں نے آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان اتنی غلط فہمیاں ڈال دیں کہ آپ نے اسے خود گھر سے نکال دیا، اور آپ کے دوسرے بیٹے کو میں نے بتایا کہ اسے خواجہ سراؤں کے پاس چھوڑائی ہوں، لیکن حقیقت میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار ناکام رہ گئی، مگر اس بند کمرے میں رہتے ہوئے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے آپ کے بیٹے کی پہلی شادی کروائی تو پہلی رات اس کے کمرے میں اس کے شوہر کی بجائے آپ کے دوسرے بیٹے کو بھیج دیا۔ چونکہ وہ پاگل تھا تو اس کی بیوی اس کی حرکتیں دیکھ کر ڈر گئی، اور پھر جب یہ کمرے میں گیا تو اس کی بیوی نے اس کو کمرے سے نکال دیا، اور پھر میں نے اس کی بیوی کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ اس کا شوہر پاگل ہے۔ کبھی وہ پاگل بن جاتا ہے اور کبھی وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ نامرد ہے، وہ شاید اسی وجہ سے وہ اتنا پاگل ہے۔ یہ سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے تمہارے بیٹے سے جا کر طلاق مانگ لی۔ اس طرح میں نے اس کی جتنی بھی شادیاں کروائی اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور میں نے تمہارے باپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارا بیٹا اس قابل ہی نہیں کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ وہ ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دینا چاہتا ہے، اور جب تم باہر کے ملک چلے گئے تب بھی میں نے تمہارے خلاف سازشیں کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر تمہاری یہ پانچویں بیوی تمہارے پاگل بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اور یہ لڑکا دونوں الگ الگ ہیں، اسی وجہ سے وہ تمہارے بھائی کا پاگل ہونے کے باوجود دھیان رکھنے لگی، تو تمہارا بھائی بھی ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، اور جس دن تم واپس آ گئے اس دن تمہاری بیوی کا شک صحیح ثابت ہو گیا۔ مگر میں نے اسی دن اسے دھمکی دی، اگر تم نے اسے کچھ بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو میں یہ ثابت کر دوں گی کہ تم اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ غلط ہو، اور تم دونوں کے غلط تعلقات ہیں، اسی لیے وہ تمہارے سامنے بری بنتی جا رہی تھی۔ مگر آج میری ساری بازی پلٹ گئی، مگر میں نے یہ سب اپنے بچوں کی وجہ سے کیا تھا۔ ان کی ساری سچائی سن کر میرے باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہیں ان کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، اور میری ماں سے معافی مانگی کہ اتنے سال تک وہ میری ماں کو غلط سمجھتے رہے اور تکلیف بھی تھی۔ سالوں بعد میرے گھر میں سکون آ گیا تھا، اور میرا بھی گھر میں دل لگنے لگ گیا تھا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ شادی شدہ زندگی کا سکون میری زندگی میں نہیں ہے، وہ بھی مجھے میسر آ گیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔